تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے جب تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، جب تم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہو اور تمہیں کوئی امید نہیں رہتی، جب تم ہمت ہارنے لگتے ہو اور کہتے ہو کہ میری دعاؤں کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو سنو، تاخیر تو اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اور اگر دیری کا مطلب اللہ رب العزت کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں ملواتا؟ اور اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہائی چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ رب العزت کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں کی طرف لاتا ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ بے شک وہ تمہیں بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، لیکن جو مانگا گیا ہو اس کی فریاد کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں بلکہ تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈوب جاؤ گے، وہاں اللہ رب العزت تمہیں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ اگر اس نے تمہاری دعا سنی ہی نہ ہوتی تو وہ کیوں کہتا کہ مجھے پکارو؟ یاد رکھو، یہ مانگنے کا گمان اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ بس مانگتے رہو۔ مانگنے والوں کو اللہ رب العزت کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اور توکل رکھو، اس لیے کہ اگر آزمانے والا اللہ رب العزت ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تمہارا اللہ ہی ہے۔ اور ہاں، وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب بدلتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت تاریک رات کو روشن سویرا عطا کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ اور یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے یہ تم اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ یہ کبھی مت کہو جو میں چاہتا ہوں وہ ناممکن ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں بوڑھی ہو چکی تھیں، سر کے بال کب سے سفید ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود وہ اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے۔ اللہ نے عطا کر دیا، اور نام بھی خود رکھا، فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، حالات کیسے بھی ہو، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھنا سیکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے، تو پھر کیوں دکھ کے لمحوں میں مایوسی کا شکار ہونا؟ اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یقین رکھو، اور پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کبھی من چاہی چیز کی صورت میں واپس لوٹائی جاتی ہے، اور کبھی صبر دے کر بہتری کی صورت میں لوٹائی جاتی ہے۔ جس دعا کا خیال وہ دل سے نہیں نکالتا، اس کے لیے وہ نصیب میں بھی جگہ بنا ہی دیتا ہے، اور جن کا ملنا دوبارہ ممکن نہ ہو، ان کا خیال وہ یوں دل سے نکال دیتا ہے جیسے وہ کبھی زندگی کا حصہ ہی نہ رہے ہوں۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، رات بھی،
نصیب بھی اور دل بھی۔ وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ بس ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے ہماری ساری دعائیں رد ہو گئی ہیں یا شاید سنی ہی نہیں گئی ہیں، کیونکہ ہم انتظار نہیں کرتے۔ ہم اسے وہ تو سنا دیتے ہیں جو سنانا چاہتے ہیں، مگر اس کی ایک بھی نہیں سنتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دینے میں دیر کر رہا ہے، جبکہ وہ کسی بھی چیز میں تاخیر نہیں ہونے دیتا، پھر چاہے وہ قبولیت کا لمحہ ہو یا پھر معجزوں کا۔ اس نے ہر کام کو اپنے دیے گئے وقت کا پابند کر رکھا ہے۔ بس تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں کہ کس کو کب، کہاں اور کیا دینا ہے۔ تو پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں سب کچھ ملے گا، ضرور ملے گا۔ بس اچھے وقت کا انتظار کرو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ بس اس کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو جانا۔